ابلہ جنت اصل میں حضور کی ایک حدیث سے اس نے استعارہ کیا ہے کہ حضور نے فرمایا اہل الجنت بلہن، جنتی لوگ بڑے سادہ لو ہوتے ہیں۔ واقعہ یہ ہے کہ میں نے بھی کئی حضرات کو اپنی تجربہ دیکھا ہے کہ بہت سے لوگ ہوتے ہیں ایسے انتہائی سیدھے اور سادہ، کوئی مکر، کوئی فریب، کوئی چھل، کوئی پیچ، کوئی غصہ، کوئی انتقام ہے نہیں۔ مطلب یہ کہ بعض لوگوں کو میں جانتا ہوں، سب دیکھ رہا ہوں، اپنی ان کی شکلیں میرے سامنے، معلوم ہوتا ہے کہ نفس نام کی کچھ ہے ہی نہیں، تو ان کو کہا جاتا ہے ابلہ جنت، یعنی وہ کہ جن کے اندر سادگی اس انتہا کی ہے کہ وہ تو گویا کہ جنت ہی کے ہیں ویسے۔ تو ابلہ جنت تیری تعلیم سے دانائے کار، لیکن یہ کہ بہت سے ایسے لوگوں کے اندر جو ہے ابلیس اپنی ابلیسیت کی روح بھی پھونک دے تو ظاہر بات ہے کہ پھر وہ بہت بڑے فنکار بن سکتے ہیں۔ تجھ سے بڑھ کر فطرت آدم کا وہ محرم نہیں، سادہ دل بندوں میں جو مشہور ہے پروردگار۔ فطرت آدم، اب یہاں لفظ نوٹ کیجئے کہ فطرت کا لفظ جو ہے وہ ابلیس کا مشیر کہہ رہا ہے، ہمیں کہنا چاہیے سرشت۔ آدم کا جو اڈ اور لبیڈو ہے وہ ہے آماجگاہ ہے کہ جو ابلیس کی ہے، جس کے اندر یہ پھونکے مارتا ہے آ کر اور مشتعل کرتا ہے۔ فطرت جو ہے وہ انسان کی اعلیٰ شے ہے، لیکن یہ کہ جو اڈ اور لبیڈو کہ جو پھر اس نے فرائڈ نے جو ڈسکس کیا ہے، کام تھا جن کا فقط تقدیس و تسبیح و طواف، تیری غیرت سے ابد تک سرنگون و شرمسار، گرچہ ہیں تیرے مرید افرنگ کے ساحر تمام، اب مجھے ان کی فراست پر نہیں ہے اعتبار، وہ یہودی فتنہ گر وہ روح مصدق کا بروز، ہر قبا ہونے کو ہے اس کے جنوں سے تار تار۔ اب اس پس منظر میں دیکھیے کہ 1917 کا انقلاب جو روس کا شروع ہوا تھا، 1937 تک وہ اپنے کلائمیکس کو پہنچ گیا۔ معلوم ہوتا تھا کہ دنیا اب اس سیلاب کو روک نہیں سکتی۔ یہ تو اب ریسنٹلی معاملہ تھا کہ پوری امریکن پالیسی جو ہے وہ کنٹینمنٹ اور رشیا پر چل رہی تھی، اور وہ تسخیر خلا کے اندر بھی اتنا آگے جا چکا تھا کہ کپی کاری تھی امریکہ کے اوپر کہ وہ تو ہم سے بہت آگے نکل گیا۔ پھر یہ کہ وہ تو بیٹھا ہوا ایشیا کے اندر، اگر اس کے ٹینک جو ہیں وہ چند گھنٹوں کے اندر ایران اور یہ اور افغانستان میں پہنچ جائیں گے، اور ہمیں تو لگیں گے کئی دن اپنی فوجیں وہاں پہنچانے میں۔ تو واقعہ یہ کہ یہ تو اب کی بات میں کر رہا ہوں، تو آپ سن 36 میں جائیے، جب سن 36 کی یہ نظم ہے، تو وہ جو جس قدر ایک آفل جس کو کہا جاتا ہے، نہایت خوفناک اور نہایت روب کہ ایک تحریک، ایک حسین تحریک جو ہے، بڑے بڑے تخت اٹھا کر پھینک دیے گئے۔ اب وہ جو ہے ابلیس کا یہ پانچواں مشیر جو ہے اس کی طرف اشارہ کر رہا ہے، گرچہ ہیں تیرے مرید افرنگ کے ساحر تمام، اب مجھے ان کی فراست پر نہیں ہے اعتبار، وہ یہودی فتنہ گر وہ روح مصدق کا بروز، ہر قبا ہونے کو ہے اس کے جنوں سے تار تار۔ حکیم مصدق جو ہے یہ ایران میں پیدا ہوئے تھے 5ویں صدی عیسوی میں، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے لگ بھگ 100-150 برس قبل۔ اور یہ ان کا فلسفہ ہے یہ کہ خدا یعنی یزداں وہ تو دنیا میں خیر ہی چاہتا ہے، بھلائی ہی چاہتا ہے، نیکی ہی چاہتا ہے، وہ نیکی کا خدا ہے، لیکن ایک اور ہے قوت، بدی کی قوت ہے، اور وہ ہے اہرمن۔ اور اس اہرمن کا جو سب سے بڑا ہتھیار ہے وہ لوگوں میں حسد اور کینہ اور بغض، یہ بیماریاں ہیں کہ جو اس نے پیدا کی ہیں، اور اس کی وجہ سے دنیا میں فساد ہے، گندگی ہے، سارا جو بھی کچھ ہے برائی ہے وہ وہاں سے ہے۔ اور اس حسد اور کینے کا اور سارا جو ہے سبب کیا ہے؟ 3 چیزوں میں عدم مساوات، زر زن زمین، اس میں اگر اونچ نیچ ہوتی ہے تو فساد ہوتا ہے، پھر کینہ ہوتا ہے، پھر حسد ہوتا ہے، پھر بغض ہوتا ہے، پھر مقابلے ہوتے ہیں، پھر جنگیں ہوتی ہیں۔ تو اس کا فلسفہ یہ تھا کہ مصداقیت جس کو کہتے ہیں کہ یہ 3 چیزوں میں تمام انسانوں کو مساوی کر دیا جائے، زر زن زمین، 3 چیزوں میں مساوی۔ اگر ہر ایک مرد کے لیے 2 شادیاں ہو سکتی تو سب کے لیے 2 شادیاں ہوں، اگر ایک ہی ہے تو پھر ایک ہی ہو، اسی طرح زمین ہے، اسی طرح دولت ہے۔ تو اس کو پھر کہا جاتا ہے کہ یہ جو گویا کہ اشتراکیت جو ایک خواب آیا بعد میں، یوں سمجھیے کہ 1500 برس بعد، اس کا ایک خیولہ، اس کا ایک بلیو پرنٹ جو ہے وہ اس وقت مصدق کے فلسفے میں تھا۔ تو بروز کہتے ہیں کسی کا ظہور ہو جانا، گویا کہ وہی روح مصدق جو ہے دوبارہ مارکس کی شکل میں دنیا میں ظاہر ہو گئی ہے کہ جس نے معاشی مساوات کا نعرہ لگایا ہے۔ 528 عیسوی میں اسے نوشیرواں شہنشاہ ایران نے قتل کر دیا تھا، اور پھر 531 میں اس مصدق کے جتنے بھی ماننے والے تھے ایران میں ان سب کو قتل کر دیا گیا۔ وہ یہودی فتنہ گر وہ روح مصدق کا بروز، ہر قبا ہونے کو ہے اس کے جنوں سے تار تار، زاغ دشتی ہو رہا ہے ہم سرے شاہین و چرخ،
یہ مزدور اور یہ کسان اور یہ جاگیرداروں کے اور یہ گویا کہ کوا جو ہے شاہین کے برابر ہو رہا ہے، یہ تو تلپٹ ہو جائے گی ہماری ساری بساط. ہم نے جو کچھ بھی اپنا مکر کا جال پھیلایا تھا ختم ہو کر رہ جائے گا. کہاں غلامی، کہاں محکومی، سب ختم ہوئی بات. زاغ دشتی ہو رہا ہے ہم سر شاہین و چر. کتنی سرعت سے بدلتا ہے مزاج روزگار. چھا گئی آشفتہ ہو کر وسعت افلاک پر، جس کو نادانی سے ہم سمجھے تھے ایک مشت غبار. ہم سمجھے تھے کہ یہ صرف ایک جو ہے مٹی کی، کہ ایک مٹھی بھر مٹی ہے، یہ تو پوری دنیا کے اوپر چھا گئی ہے. فتنہ فردا کی ہیبت کا یہ عالم ہے کہ آج کانپتے ہیں کوہسارو مرغزارو جوئے بار. لرزہ طاری ہے، جیسے کسی وقت حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عہد خلافت میں لرزہ طاری تھا کیسر و کسریٰ کے ایوانوں میں، ایسے کمیونزم نے لرزہ طاری کر دی. مغربی امپیریلزم کے لیے لرزہ اور کیپٹلزم کے لیے لرزہ. بھی پیغام ایسا تھا، اتنا انقلابی تھا کہ اس میں اس ابلیس کے پانچویں مشیر کو محسوس ہو رہا ہے کہ ہماری تو سارا جو بھی مکر کا جو بھی جال ہم نے بچھا رکھا ہے اور ساری ہماری بساط تلپٹ ہو کر رہ جائے گی. میرے آقا وہ جہاں زیر و زبر ہونے کو ہے، جس جہاں کا ہے فقط تیری سیادت پر مدار. اب جو خون ذرا گرم ہوا ابلیس صاحب کا، تو اب ابلیس صاحب کا آخری یہ پریزیڈنشل ایڈریس ہے کہ یہ ہے میرے دستے تصرف میں جہان رنگ و بو. کوئی لافظنی جو انوگرل ایڈریس کے شروع میں کے آخر میں تھی، اب یہ جو آخری کنکلوڈنگ لیکچر ہے، کنکلوڈنگ ایڈریس ہے، اس کے شروع میں ہے میرے دستے تصرف میں جہان رنگ و بو. کیا زمین، کیا محرمہ، کیا آسمان توبتو، دیکھ لیں گے اپنی آنکھوں سے تماشا غرب و شرق. میں نے جب گرما دیا اقوام یورپ کا لہو. نوٹ کیجئے 38 میں اقبال کا انتقال ہوا ہے اور اس کی کتنے بعد، 3 سال بعد دوسری عالمگیر جنگ چھڑ گئی. دیکھ لیں گے اپنی آنکھوں سے تماشا غرب و شرق، میں نے جب گرما دیا اقوام یورپ کا لہو. کیا امامان سیاست، کیا کلیسا کے شیوخ، سب کو دیوانہ بنا سکتی ہے میری ایک ہو. یہ سارے بڑے بڑے. یہاں تو مجھے پھر ذکر کر دوں آپ سے کہ ایک کتاب جو کینیڈا میں چھپی ہے، پونز ان دی گیم، ولیم گائی کر کی. اس کا فلسفہ یہ ہے کہ ایک ابلیسی قوت ہے، شیطانی قوت ہے، لوسیفر. اس لوسیفر کے جو انسانوں کے اندر ایجنٹ ہیں وہ ہیں زائنسٹ، جو انہوں نے پہلے آرڈر آف الومناٹی بنایا 1776 میں. پھر یہ تمام جو فری میسن اور یہ لاج اور فلاں لاج اورینٹ اور یہ اور وہ، اور پھر زائنزم جو ہے 1897 سے اس کی تحریک. یہ پورا نظام جو ہے، کیا امامان سیاست، کیا کلیسا کے شیوخ، سب کو دیوانہ بنا سکتی ہے میری ایک ہو. کارگاہ شیشہ جو نادا سمجھتا ہے اسے، توڑ کر دیکھے تو اس تہذیب کے جام و صبو. یہ میرا اتنا کمزور نہیں ہے، یہ تانا بانا جو میں نے بنا ہوا ہے. دست فطرت نے کیا ہے جن غریبانوں کو چاک، مستقی منطق کی سوزن سے نہیں ہوتے رفو. یہ ہے وہ بہت اہم شعر کہ فطرت نے چونکہ مساوات نہیں رکھی ہے، اس کریشن میں کہیں مساوات نہیں ہے، بیلنس ہے، وزن، توازن، مساوات نہیں ہے. مساوات تو انسان کی ذہنی صلاحیتوں میں نہیں ہے، یک رنگی جو ہے ان کی شکلوں میں نہیں ہے، جینز مختلف ہیں، مرد اور عورت کا فرق ہے. تو یہ تو فرق ہے. کوئی قوی جسہ لے کر آتا ہے، کوئی پیدائشی طور پر بیچارہ کمزور ہوتا ہے، اس کے اندر زیادہ محنت اور مشقت کا مادہ نہیں ہوتا. تو دست فطرت نے کیا ہے جن غریبانوں کو چاک، مزدقی منطق کی سوزن سے نہیں ہوتے رفو. چاہے وہ حکیم مزدق تھا اور چاہے وہ اب حکیم جو ہے مارکس ہو، ان کی ان فلسفوں سے وہ جو فرق ہے، فرق و تفاوت ہے، وہ ختم ہونے والے نہیں ہیں. یہ فرق و تفاوت جو ہے، جیسے کہ قرآن مجید میں اختلاف کے بارے میں بھی کہا گیا ہے، بلا یزالون مختلفین الا من رحم ربک ولذالک خلقکم. اختلاف تو رہے گا دنیا کے، اختلاف ختم ہو جائے تو پھر بات یہ سارا ہنگامہ ہی ختم ہو جائے گا، یہ ساری رونق ہی ختم ہو جائے گی. تو فرق و تفاوت اور اختلاف یہ تو ایک رول ہے، بس اس کو حدود میں رہنا چاہیے. اس کے لیے جو ہے کچھ گیمز، رولز آف دی گیم ہونے چاہیے، حدود سے تجاوز نہیں ہونا چاہیے، وغیرہ 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 بات ہو جائے گی. کب ڈرا سکتے ہیں مجھ کو اشتراکی کوچہ گرد، یہ پریشاں روزگار آشفتہ مغز آشفتہ ہو. یہ دماغ بال ان کے الجھے ہوئے، چہروں پہ وحشت، اور یہ لوگ یہ مجھے پریشان کر دیں گے، یہ مجھے ڈرانے والے نہیں ہیں. ہے اگر مجھ کو خطر کوئی تو اس امت سے ہے. اب یہاں سے پیغام شروع ہوا ہے، جھنجھوڑنے والا پیغام، کہ ابلیس کو اگر کوئی اندیشہ ہے
تو نہ جمہوریت سے، نہ فاشزم سے، نہ ناززم سے، نہ اشتراکیت سے. اور اشتراکیت اس وقت ٹاپ پر تھی جب یہ نظم علامہ اقبال. آج تو اشتراکیت جو ہے وہ مر گئی ہے، اس کا دور گزر گیا. تو ہم 60 سال بعد بیٹھے ہیں. سن 36 کی نظم کو ہم سن 96 میں پڑھ رہے ہیں. اس ڈفرنس کو اپنے ذہن میں رکھیے. اپنے عروج پر، کلائمیکس پر جب یہ تھی، کب ڈرا سکتے ہیں مجھ کو اشتراکی پوچھا گرد، یہ پریشان روزگار آشفتہ مغز آشفتہ ہوں ہے. اگر مجھ کو خطر کوئی تو اس امت سے ہے جس کی خاکستر میں ہے اب تک شرار آرزو. آرزو ہے، اوپر اس کے خاک آ گئی ہے، راکھ آ گئی ہے. انگارہ اندر ہے، چنگاری اس میں ہے. آگ بجھی ہوئی نہ جان، آگ دبی ہوئی سمجھ. تو میں تو ڈرتا ہوں، تو اس سے ڈرتا ہوں. مجھے کسی اور شے سے کوئی خوف نہیں، کوئی ڈر نہیں، کوئی اندیشہ نہیں. خال خال اس قوم میں اب تک نظر آتے ہیں وہ کرتے ہیں اشک سحر گاہی سے جو ظالم وضو. انفرادی تقوی، انفرادی سوز و ساز کی جو ہے آج کے دور میں بھی اس امت کے اندر کمی نہیں ہے. اصل مسئلہ یہ خال خال ایسے لوگ ہی جانتا ہے جن پہ روشن باطن ایام ہے. مستقیت فتنہ فردہ نہیں، اسلام. میرے لیے خطرے کے اگر کوئی معاملہ ہے، کوئی چیلنج ہے، تو وہ مستقیت سے نہیں ہے، وہ اشتراکیت سے نہیں ہے، وہ جمہوریت سے نہیں ہے، وہ اجتماعیت سے نہیں ہے، وہ سرمایہ داری سے نہیں ہے، وہ ہے اسلام سے. اب اس کا یہ جو نظم کے اندر کئی اتار چڑھاؤ آئیں گے. خطرہ تو ہے، لیکن خطرے میں اب اس کا دل کا دلاسا دینے والی چیزیں کون سی ہیں؟ جانتا ہوں میں یہ امت حامل قرآن نہیں. میرے لیے امید کی بات اگر ہے تو وہ یہ ہے کہ اس امت نے قرآن کو بند کر کے ٹھپ کر کے رکھ دیا. جزدانوں میں ہے مسلمانی در کتاب اور مسلمانہ در گور. جانتا ہوں میں یہ امت حامل قرآن، اس لیے کہ اصل طاقت تو قرآن تھی. اصل اعلیٰ انقلاب محمد کا قرآن تھا صلی اللہ علیہ وسلم. جہاد پر ابھارنے والا قرآن تھا، سرمایہ داری کی مذمت کرنے والا قرآن تھا. قرآن اس نے بند کر دیا. یہ بہت غنیمت ہے. جانتا ہوں میں یہ امت حامل قرآن نہیں. آج شام کو یہ اس موضوعات پر گفتگو ہوگی. جو حضرات بھی چاہیں آج 7 بجے ہمارا انجمن کا سالانہ اجلاس ہے، اس میں تشریف لائیں. قرآن آڈیٹوریم میں ہے وہی سرمایہ داری بندہ مومن کا دین، وہی زر پرستی، وہی دولت پرستی، وہی سود خوری، وہی سارا معاملہ. وہ اس نے بھی وہ پورا کا پورا دین اختیار کر رکھا ہے. اس پنجے کے اندر بھی پوری طریقے سے وہ پھنسا ہوا ہے. جانتا ہوں میں کہ مشرق کی اندھیری رات میں بے ید بیضا ہے پیران حرم کی آستین. پیران حرم کی آستین کے اندر وہ حضرت موسیٰ والا ہاتھ نہیں ہے جو دمکتا ہو چمکتا ہو جب نکلے. بے ید بیضا یعنی روحانیت سے خالی ہو. لفظ ہیں، دھواں دھار تقریریں ہیں، لفاظی ہے، جو کچھ ہے، لیکن ید بیضا نہیں. نہ عصائے موسیٰ قرآن ہے جو معجزہ تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام کا. در بغل داری کتاب زندگی، جیسے حضرت موسیٰ کو اللہ نے فرمایا تھا تمہاری بغل میں عصا موجود ہے، پھینکو تو صحیح، کیوں ڈر رہے ہو؟ لا تخف الق ما فی عصاک ما فی یدک الق عصاک. اسی طریقے سے بے ید بیضا ہے پیران حرم کی آستین. عصر حاضر کے تقاضاؤں سے ہے لیکن یہ خوف ہو نہ جائے آشکارا شر پیغمبر کہیں. یہ اس کا سب سے بڑا اس نظم کا مرکزی شعر ہے، اس اعتبار سے کہ سوشل ایولیوشن کا جو پروسیس انیشیٹ کیا تھا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، جس کو ٹیک اوور کیا ہے ویسٹ نے، یہ پروسیس اپنی منطقی انتہا کو پہنچ کر محمد کے دین تک لوگوں کو پہنچا دے گا. یہ بات جو ہے بہت گہری ہے اور علامہ اقبال کے فکر و فلسفے کے اندر بڑے مرکزی نقطے کی شے. انسانی حریت، اخوت، مساوات، یہ سبق تو دیے تھے محمد نے صلی اللہ علیہ وسلم. اس کے بعد ہم نے تو پھر ملوکیت شروع کر دی، پھر ہم نے بغداد میں محل بنا لیے، پھر ہم نے عیش شروع کر دی، پھر ہم نے کسرا ختم ہوا تھا، پھر کوئی اور کسرا پیدا ہو گئے. یورپ میں کم سے کم وہ چیزیں چاہے سیکولرزم کے ساتھ چلیں لیکن کچھ نہ کچھ حقوق انسانی کا معاملہ چلا ہے، کچھ نہ کچھ جو ہے ہیومن رائٹس کا معاملہ آگے بڑھا ہے، آگے بڑھی بات. اس کو شیطان جو ہے اس کو ہر جگہ پر کوئی نہ کوئی اس میں گندگی لپیٹتا رہا ہے. لیکن یہ کہ اس گندگی کی لپٹ کے اندر جو ہے وہ شے بھی موجود ہے جس کو اقبال کہتا ہے دی انر کور آف دی پریزنٹ ویسٹرن سویلائزیشن از قرآنک. اوپر گندگی لپٹی ہوئی ہے، بہت اعلیٰ ایک شے ہے جس کے اوپر گندگی جو ہے لپیٹ دی گئی ہے. تو میں نے جو خطبہ دیا تھا غالباً 1984 میں یوم اقبال پر، اور وہ تحریری خطبہ پڑھا تھا، اس کا مرکزی نقطہ یہی ہے، اس میں نے وضاحت کے ساتھ بیان کیا ہے
اور میری جو کتاب جو میں آج آپ کے ساتھ چاہتا ہوں متعارف کرانا، علامہ اقبال اور ہم، اس میں میری وہ سن 73 کی تقریر بھی ہے جو گویا کہ ہمارا ورشن ہے ماؤ اقبال کا، اور پھر یہ کہ میرا وہ خطبہ بھی شامل ہے اس کے اندر، اور بھی کئی چیزیں۔ پروفیسر یوسف سلیم چشتی کی 2 بہترین مضامین جو علامہ اقبال کی زندگی میں لکھے گئے کہ اقبال کا پیغام کا خلاصہ کیا ہے اور اقبال کے فلسفے کا خلاصہ کیا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہے علامہ اقبال اور ہم نامی کتاب جو ہے وہ آج جسے آپ کہا کرتے رونمائی کتاب کی، ہماری کتابوں کی رونمائی بھی وہ کہیں ہوٹلوں میں نہیں ہوتی ہے، وہ مسجدوں میں ہوتی ہے۔ تو عصر حاضر کے تقاضاؤں سے ہے لیکن یہ خوف، یعنی یہ کہ یوں سمجھیے کہ جدلی مادیت کسے کہتے ہیں؟ خالص مادی سطح پر بھی یہ عمل چل رہا ہے کہ کوئی ایک نظریہ یا خیال آیا، نظام آیا، وہ خیال کی سطح پر آیا، اس کا ایک رد عمل پیدا ہوا، اب وہ عمل اور رد عمل، تھیسس اور اینٹی تھیسس نے جڑ کر ایک نئی شکل اختیار کر لی، اور وہ یقیناً پہلے سے بہتر ہے، لیکن چونکہ ہدایت آسمانی کے تابع نہیں ہے لہذا کسی اور اعتبار سے اس میں خرابی پیدا ہو گئی۔ اب وہ خرابی پھر اپنے انڈے بچے دے گی، اب یہ تھیسس بن کر اینٹی تھیسس کو جنم دے گا، اینٹی تھیسس پھر ٹکرائے گا، پھر آگے بڑھیں گے، پھر ایک قدم اوپر جائے گا معاملہ۔ تو یہ خود ڈائلیکٹیکل میٹیریلزم جو ہے رفتہ رفتہ اقبال کہہ رہا ہے، یہ تو اس قریب آ گیا ہے کہ ہو نہ جائے آشکارا شر پیغمبر کہیں۔ They have come very near۔ مجھے یہاں وہ لطیفہ یاد آ گیا ہے، ایک انگریز ڈی سی کے بارے میں واقعہ بیان ہوا ہے یہ کہ اس کو کسی نے، انگریز اپنے زمانے میں ڈپٹی کمشنر ہوتے تھے، کسی نے نیٹو نے یہاں کے کوئی رشوت پیش کی، اس نے ڈانٹ دیا بہت، نہیں غلط کہا، میں یہ رشوت نہیں لیتا۔ اس پیش کرنے والے نے کچھ اور رقم بڑھا دی، کچھ اور رقم بڑھا دی، کئی مرتبہ رقم بڑھتے بڑھتے اس جگہ آ گئی کہ اب اس نے کہا کیا فوراً نکل جاؤ یہاں سے، اس لیے کہ اب تم میری قیمت کے قریب پہنچ گئے، اب ہو سکتا ہے کہ میں ٹیمپٹیشن کو اب نہ کر سکوں ریزسٹ، لہذا اب مت ٹھہرو، یو ہیو ریچ ویری نیئر مائی پرائس، سو گیٹ آؤٹ۔ اسی طریقے سے یہ دنیا وہاں پہنچ گئی ہے، تھریش ہولڈ پر پہنچی ہوئی ہے، اور یہی ہے اصل میں وہ سارا فکر و فلسفہ جو قیام پاکستان کے میں مثمر تھا۔ اقبال کا سارا جو خطبہ الہ آباد ہے وہ کیا تھا کہ مجھے یقین ہے کہ ہندوستان کے شمال مغرب میں ایک آزاد مسلمان ریاست قائم ہوگی، اور اگر وہ قائم ہو گئی تو ہمیں موقع مل جائے گا کہ اسلام کی تعلیمات پر دور عرب ملوکیت، عرب امپیریلزم میں جو پردے پڑ گئے تھے، جاگیرداری آ گئی، سرمایہ داری آ گئی، وہ ساری کی ساری بدماشیاں جو بادشاہتوں کے ساتھ ہوتی ہیں وہ مسلمانوں نے شروع کر دیں، وہ سارے ظلم اور ایکسپلائٹیشن ہے، وہ سلطان غیر کی کھیتی پہ ہو جس کی نظر، اور جو شخص ایک کسان کی کمائی جو ہے وہ جاگیردار بیٹھ کر کھا رہا ہو، یہ ساری حرام خوریاں جو شروع ہوئی ہیں یہ بادشاہوں کے زمانوں میں شروع ہوئی ہیں، اور اس کو فقہ اسلامی نے طرح طرح کے جو ہے اس کے لیے فتوے دے کر جو ہے ان کو جواز دیا ہے، ان دور ملوکیت کی فقہ نے۔ تو اس حوالے سے علامہ اقبال نے کہا تھا کہ ہمیں موقع مل جائے گا کہ وہ تمام پردے ہٹا کر اسلام کی اصل تعلیمات کا ایک نمونہ دنیا کے سامنے پیش کریں، اور اسی کو بالقائد اعظم نے جو ہے اسی کو ایک سلوگن کی شکل دی ہے کہ ہم پاکستان اس لیے چاہتے ہیں کہ عہد حاضر میں اسلام کے اصول حریت و اخوت و مساوات کا ایک عملی نمونہ پیش کریں، یہ تھا پاکستان کا۔ تو فرمایا کہ عصر حاضر کے تقاضاؤں سے ہے لیکن یہ خوف ہو نہ جائے آشکارا شر پیغمبر کہیں، یعنی مسلمان سے خطرہ نہیں ہے مجھے، خطرہ اسلام سے ہے، مسلمان کے کرنے سے شاید یہ نہ ہو، لیکن یہ جو پروسیس ہے سوشل ایولیوشن کا، اور یہ میٹیریل جو ڈائلیکٹکس ہیں خود یہ قریب جا رہے ہیں ادھر، اسی لیے اقبال نے کہا نا ہر کجا بینی جہان رنگ و بو، کہ از خاکش برو یا دارزو، یاد نور مصطفیٰ اورا باشت، یا ہنوز اندر تلاش مصطفیٰ است، یہ جا رہا ہے پورا پروسیس کشاں کشاں، چاہے یا نہ چاہے یہ مصطفیٰ ہی کے راستے کی طرف جا رہا ہے، منزل تو آخری ہوئی ہے، منزل ماں کبریاست۔